الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون اہل ایمان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی رہتی ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو اس کے عذاب کے خوف سے اور اس کی رحمت کے لالچ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کوئی جی نہیں جانتا ما أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے جزاء بما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے سبب سے ان کے لیے یہ جزا ہے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواہ البخاری. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے جاگے اور اس کی زبان پر یہ کلمے ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی کی ہے، ہر قسم کی حمد و ثناؤں کا وہی حقدار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ، میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہوں، والحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، کوئی بھی کام کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر میسر نہیں آ سکتی. یہ کلمے پڑھنے کے بعد یہ کہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی بھی دعا کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اور وضو کر لے، اٹھ کھڑا ہو، وضو کر لے اور نماز پڑھ لے تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہ اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں، تعریفوں، بڑائیوں، کبریائیوں، عظمتوں کا حقدار ہے. صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا و سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین معروف کام ایسے بتائے ہیں رمضان مبارک سے متعلقہ، جن کے کرنے سے ایک بہت بڑی خوشخبری میسر آتی ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی اور اپنے اعمال کا احساس ہو تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اب فرمان صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے اجر و ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اللہ احکم الحاکمین اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے، رمضان کی راتوں میں نفل نماز پڑھے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے، رات کو نوافل پڑھے،
نفل نماز پڑھے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پچھلے گناہوں کی معافی کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن ایک بات مت بھولیں، شاید اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی ہوگی کہ یہ جو خوشخبریاں ہوتی ہیں گناہ معاف ہونے کی، وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز تہجد سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیلۃ القدر کے قیام سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ جو سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، منصوبے بنا کے جو برائیاں کی جاتی ہیں، غور و فکر کر کے کئی دن بندہ سوچتا رہتا ہے گناہ کرنے کے بارے میں، اور پتہ بھی ہے اللہ اس کے رسول نے بتایا بھی ہے ان کی سنگینی کے بارے میں، اور بندہ بے بس بھی نہیں ہوتا. وہ گناہ جیسے سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں ویسے ہی سوچ سمجھ کر توبہ کی جائے تو معاف ہوتے ہیں، جو قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث رسول میں بھی ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو تو صغیرہ گناہ تمہارے صغیرہ گناہ ہمارے ہاں معاف کیے ہوئے ہیں، ان پر ہمارے ہاں پردہ ڈالا ہوا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹے موٹے گناہ جو بے بسی میں سرزد ہو جاتے ہیں اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے خوشخبری ہے کہ یہ معاف کر دی جائے. حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے اور بہت سارے اعمال کے ذریعے بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. مجتنبت الکبائر، جب تک انسان کبائر سے بچتا رہے. لیکن روزہ اور نماز، حقیقی روزہ اور حقیقی نماز، ہر حقیقی روزہ اور ہر سچی نماز توبہ پر مشتمل ہوتی ہے. توبہ پر مشتمل ہوتی ہے. کوئی بندہ سچے دل سے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھے، سچے دل سے صحیح معنوں میں روزہ رکھے تو اس کا ہر روزہ اور اس کی ہر نماز توبہ پر مشتمل ہوتی ہے. کوئی ایسی نماز جس میں توبہ نہ ہو وہ نماز ناقص ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. توبہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کیا دعا ہے؟ یہ سید استغفار سے ملتی جلتی دعا ہے. اس میں توبہ کی ساری شرطیں موجود ہیں، ما سوائے حقوق العباد کے جو انسان کے ذمہ باقی ہو وہ ادا کر دیے جائے. تو اس سے بہتر توبہ کی کوئی دعا نہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر دن میں کتنی نمازیں آتی ہیں بے دھیانی میں، بغیر غور کیے کہ، بغیر سوچے سمجھے کہ آرام سے نماز پڑھی جائے، آرام سے وضو کیا جائے، اس سے بھی بڑے بڑے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن سوچ سمجھ کر ایک نماز پڑھ لی جائے، ایک سجدہ کر لیا جائے تو ایک ہی سجدہ زندگی کے بھر کے گناہ دھونے کے لیے کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تیری عظمتوں کا اقرار کرتا ہوں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک. اللہ تیری حمد و ثناء میں مشغول ہوں. اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تیرے سامنے پیشانی رکھ دی ہے. اللہم اغفر لی. یا اللہ اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے، تو انہیں معاف کر دے. یہی توبہ ہے، یہی توبہ ہے. تو کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی نماز کی رکعت، نماز کا کوئی سجدہ ایسا نہیں ہوتا یہ شعور کے ساتھ، جانبداری کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر کیا جائے بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف نہ ہو، صغیرہ بھی کبیرہ بھی. وہ بات جو میں کر رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بے دھیانی میں جو کچھ ہوتا ہے، لاپرواہی میں جو کچھ ہوتا ہے، صغیرہ تو اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہوتے بھی بے پرواہی اور لاپرواہی میں. اور کبیرہ پرواہ سے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر سجدے کیے جائیں، سوچ سمجھ کر نمازیں پڑھی جائیں تو کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بندے کا ارادہ تو ہو، بندے کی خواہش تو ہو، بندے کی تمنا تو ہو، بندے کو احساس تو ہو کہ میرے پروردگار سے جا کے کل ملنا ہے، اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. کس منہ سے اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گا؟ میرے ساتھ ہی فرشتے بڑے بڑے جسم لے کے کھڑے ہوں، اس میں میری کرتوتیں اور میرے پاپ لکھے ہوئے ہوں. کس منہ سے پروردگار سے ملے؟ بندے کو ہوش، بندے کو سمجھ ہو، بندے کو احساس ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے.
اور کھڑے ہونے کے لیے ایک پاکیزہ وجود چاہیے، ایک صاف ستھرا انسان چاہیے، ایک ستھرا دماغ چاہیے، ایک ستھرا دل چاہیے، صاف نگاہیں چاہیے۔ ہماری نگاہیں تو نماز میں بھی نہیں ٹکتی، ہم تو اتنے بے وقوف اور اتنے بے وقوف اور اتنے احمق ہیں کہ رکوع جاتے ہوئے سجدے ہوئے کرتے ہوئے کپڑے سنبھالتے رہتے ہیں کہیں استری نہ ٹوٹ جائے۔ کہاں پروردگار کی رضا اور کہاں ہمارے کپڑوں کی استری؟ کیا ہماری نمازوں میں رکھا ہے؟ کیسی نمازیں ہیں ہماری؟ دیکھتے نہیں ہو ہم سب اس مصیبت اور مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ بہت بدترین بیماری ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے کپڑے کا دھیان رکھتے ہیں، کہ مطلب پروردگار کا دھیان نہیں۔ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو، یہاں تو فوج میں پریڈ ہو رہی ہو تو کسی کو خواہش کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ کھجلی کر لے تو سزا مل جاتی ہے۔ پروردگار کے سامنے کھڑا بندہ اپنے کپڑوں کی استری کا خیال رکھے، کیسی نمازیں؟ اس نمازوں سے کیا معاف ہو؟ ان نمازوں سے کیا معاف ہوگا؟ نماز میں تو دو ہی شے ہونی چاہیے، ایک اپنی کرتوتوں اور اپنے گناہوں کی طویل فہرست، ایک پروردگار کی رحمت، اس کا جلال، اس کا خوف، اس کی عظمت، اس کی رحمت کا تصور۔ یہ دو باتیں ہوں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، برتری کا احساس ہے، تو پھر بھی نماز اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پروردگار کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اور اس کے عذاب کا احساس نہیں ہے، تو پھر نماز میں کیا رکھا ہے؟ پھر نماز سے کیا میسر آئے؟ اس لیے تو روزے کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا۔ اللہ کے حضور حاضری بندے کا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا شرف ہے۔ اللہ کے حضور حاضری بندے کا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا منزلت ہے، سب سے بڑی عزت ہے انسان کی۔ اس سے بڑی عزت انسان کو اس دنیا میں کہیں حاصل نہیں۔ سب سے بڑی عزت انسان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے رکھی۔ ہمیں تو الٹا احساس ہے نا کہ ہم نماز پڑھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا سنوارتے ہیں اللہ کا۔ اور میرے بھائی، یہ دنیا میں بڑے کیڑے مکوڑے پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے ہم بھی ایک ہیں۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے جو اس نے ہمیں احسن المخلوقات اور اشرف المخلوقات قرار دے رکھا ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ چینٹیاں پروردگار کی صفتوں میں مشہور ہے، اور سمندروں کے اندر مچھلیاں اللہ رب العزت کی ثنائیں کر رہی ہیں، ریت کے ذریعے پروردگار کی حمد و ثناؤں میں مشغول ہے، پتھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناؤں میں مشغول ہے۔ یہ سورج اللہ کے سامنے اپنی عظمت و جلال کے باوجود، اپنی بڑائی کے باوجود اللہ کے سامنے روز سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ کیا زمین ہے، کیا آسمان ہے، کیا زمین اور آسمانوں کے اندر ہر شے، کل شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنے میں تیار رہتی ہے۔ دیواروں کے سائے اللہ کو سجدے کرتے ہیں، درختوں کے پتے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہماری تسبیحات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کی ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ پسند اس بات کو کیا ہے کہ آدم کا بیٹا میرے لیے سبحان اللہ کہے۔ یہ ایسی بات اس نے پسند کی، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے پسند کر لیا۔ اسی لیے سب سے اچھی آواز دی، سب سے اچھی سوچ دی، سب سے زیادہ عقل دی، سب سے زیادہ شعور دیا کہ شعوری طور پر سمجھ سوچ کر فرشتوں کی تو غذا ہے، ان کی تو مجبوری ہے سبحان اللہ کر۔ اور بندے کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، جو اختیار کے باوجود ساری دنیا کو چھوڑ کر پروردگار کے سامنے آ کے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ بندہ سب سے زیادہ عظیم اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دربار میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس وقت دعا کی کوشش کرو، دعا کی کوشش کرو، جو مانگنا ہے مانگو۔ اگر کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا چاہتا ہے، اس وقت لے جب کوئی نہ جانتا ہو کہ اللہ سے مل رہا ہے، اکیلے دنیا میں سب سے گہرے اور سب سے قریبی مالک، خالق، دوست، والی، وارث، اس کے ساتھ جب بندے کی اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، اس وقت اللہ سے مانگنا ہو۔ ہم باجماعت کوشش کرتے ہیں احتیاط کرنے کی، اللہ کو دباؤ ڈالنے کی کہ زیادہ مل کے دعا کریں گے تو زیادہ قبول ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں امام الانبیاء نے فرمایا کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی، اللہ زیادہ دے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس کا مفاد بھی یہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوشش کریں تو 4 دن میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ کوشش کی بات ہے ساری، کوشش کی بات ہے ساری کہ بندے کی آنکھ کھلے، جب بھی آنکھ کھلے زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو، جب بھی آنکھ کھلے
لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو جائے. یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جس شخص کی آنکھ کھلے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کلمے ہو اس کی زبان میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے ان پہ. تو یہ کلمے جس کی زبان پہ ہو، یہ کلمے کہنے کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. او دعا استجیب لہ، کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. یہ خبر کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی غلط اور جھوٹی خبر نہیں، ساری سچی خبر، اور اپنے پاس سے کوئی خبر نہیں دیتے، ساری خبریں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ نے فرما دیا ہے محمد میرے بندوں کو بتا دے، یہ کرو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں. فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر اٹھ کھڑا ہو، وضو کر لے، نماز بھی پڑھ لے 2 رکعتیں، نماز بھی قبول کر لی جاتی ہے. ہم تو جان چھڑا کے سوتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے رات کے جس حصے میں چاہے آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہے تو سویا ہوا دیکھ لیں گے، نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہے تو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیں گے. ساری رات یہی کام کرتے رہتے، اٹھتے وضو کرتے، نماز پڑھتے، سو جاتے، پھر جاگ آتی، پھر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر جاگ آتی، پھر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے. یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، یہ تیاری ہے پروردگار سے ملنے کی. جتنا کسی کو ملنے کا زیادہ شوق ہے اتنی ہی زیادہ تیاری کرے، جتنا کسی کو ملنے کا زیادہ شوق ہے اتنی ہی زیادہ تیاری کرے. سب سے زیادہ شوق ملنے کا امام الانبیاء کو تھا، آپ نے سب سے زیادہ تیاری کی. اسی لیے تو یہی تو وہ نماز ہے، یہی تو وہ نماز ہے. یہ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ کا خاص بندہ اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق الليل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی سیاہی غروب ہونے تک نماز پڑھا کر. اس میں زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. وقرآن الفجر، اور نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کیا کر. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بندے آئے نہ تو جب فجر کی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار اترتے ہیں تیرا قرآن سننے کے لیے. ومن الليل فتهجد به، یہ تو 5 ہو گئی. چھٹی ایک اور ہے جو امت محمدیہ کو خاص طور پر ملی ہے. ومن الليل فتهجد به، رات کو گہری نیند نہ سویا کر، رات کو جب جاگ آئے تو اٹھ کھڑا ہوا کر. فتهجد به، پروردگار کے لیے نماز تہجد ادا کیا کر. نافلۃ لک، وہ تیری ملاقاتیں اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری ملاقاتیں شیڈول کے مطابق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک خاص ملاقات نصیب فرما رکھی ہے. یہ زیادتی ملاقات کی، یہ زائد ملاقات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے اور انعام ہے کہ اس ملاقات سے کیا نکلے گا، اس ملاقات کا کیا نتیجہ ہوگا، اس نماز کا کیا نتیجہ ہوگا، اللہ کے دربار میں حامیوں کا کیا نتیجہ ہوگا. ایسا یبعثک ربک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مقام محمود ایک مقام ہے پوری دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اس مقام پر صرف ایک آدمی کو کھڑا کیا گیا. یہ مقام صرف ایک آدمی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں گا، مجھے ملے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. ایک ہی بندہ، کوئی شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ اس مقام. یہی صفات کبریٰ ہے، یہی مقام محمود ہے. یہی امام الانبیاء کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. ساری امتیں تڑپ رہی ہوں گی اللہ کے دربار میں. کوئی جا کے ہماری بات کہہ دے، امام الانبیاء کے سوا کسی میں ہمت نہیں ہے. انبیاء بھی جواب دے جائیں گے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ اعزاز بخشے گا کیا مقام محمود میں اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے انسانوں کی سفارش کریں گے اللہ رب العزت کی. اور یہ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کے ساتھ ذکر کیا.
نماز تہجد کے ساتھ ذکر کیا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. اسی لیے صحیح بخاری میں ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے اذان سننے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس دعا میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اسلام اور دین کا اقرار بھی ہے، بہت کچھ ہے اس دعا کے اندر. اس دعا کی وضاحت کے لیے بڑا وقت چاہیے جو اس وقت نہیں ہے. اور اس دعا کا ایک حصہ کیا ہے وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو تیرے برگزیدہ نبی ہیں اس کے لیے ہم تیرے حضور درخواست کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ بھی عطا فرما دے، مقام فضیلت بھی عطا فرما دے اور مقام محمود بھی عطا فرما دے. ایک ہی کے سارے نام، ایک ہی مقام کے سارے نام. امام الانبیاء نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامۃ. جس شخص نے میرے لیے دعا کی قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہے، میں ضرور اس کی سفارش کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زندگی بھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتا رہے اللہ امام الانبیاء کو مقام محمود عطا فرما دینا، جب امام الانبیاء کو مقام محمود ملے تو امام الانبیاء اس بندے کو بھول جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. یہ دعا ہم آپ کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے ہی کرتے ہیں. یہ درود شریف پڑھتے ہیں، امام الانبیاء کا تو نام ہے، سب کچھ اپنے لیے. امام الانبیاء کو جب بھی عزت حاصل ہوئی، جب بھی عزت حاصل ہوگی، جو بھی مقام ملا، جو بھی مقام ملے گا، آپ نے اس مقام میں اپنی امت کو ضرور حصے دار بنایا. دین کتنی عظمت والا ہے. کوئی ایک بات دین کی ایسی نہیں ہے جو امام الانبیاء نے اپنے لیے رکھ لی ہو، یا امام الانبیاء نے اپنے خاندان کے لیے رکھ لی ہو. ساری عزتوں میں نشان امت کے لیے قربان کر دیے، سب کچھ امت کے لیے ہے. اور جب بھی کوئی عزت والا مقام ملے گا امام الانبیاء اپنی امت کے سب لوگوں کو یاد رکھیں گے. یہی امید ہے ہمیں، یہی یقین ہے ہمیں. اسی یقین کے ساتھ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف بھی وہ جو اللہ رب العزت کے رسول نے سکھایا ہے. یہ نماز چھوٹی سی نماز نہیں ہے. نماز کو ہمیں بوجھ سمجھا ہوا ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے شرف ہے. اللہ بندے کو ملاقات کا موقع عطا فرماتا ہے. دیکھتے نہیں ہو جس نماز کی 4 رکعتیں اس کی 5 پڑھو گے تو ہوتی نہیں ہے. حاضری ہے، اور حاضری کا ایک طریقہ ہے، ایک وقت ہے، ایک طریقہ ہے. اس کے مطابق کرو گے تو حاضری ہے. جب اس طریقے سے نکلو گے تو دھتکار دیے جاؤ. جو کرنا ہے وہی کرو گے. 2 کی بجائے 4 سجدے کرنے یہ سمجھ کر کے اس میں زیادہ اظہار ہے اپنی عاجزی کا، تو نماز نہیں ہوگی. یہ حاضری کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے. جس طرح ملی ہے اسی طرح حاضری دینی پڑے گی. جس طریقے سے اجازت ملی ہے اسی طریقے سے حاضری کی اجازت، جس طریقے سے ملی ہے اسی طریقے سے حاضری دینی ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مقررہ حاضری سے زیادہ حاضری کی گنجائش بھی دے رکھی ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ کام گزارا کرنے کے لیے ہر نماز کے آگے پیچھے اپنی طرف سے کوئی رکعتیں لگا لو. نہیں، اگر ہوش ہے، اگر سوچ ہے، اگر شعور ہے تو اس کا بھی ایک سلیقہ ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. جو حاضری مقرر ہے وہ اسی طرح رہے گی. نئی حاضری کے لیے نیا طریقہ ہے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے بتایا ہوا ہے. اور وہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اندازہ کریں آپ ہماری عبادتوں اور اصل عبادتوں کی عبادتوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں گے ہماری عبادتوں میں کیا رکھا ہے، اور ہم اس سے بھی دوڑتے ہیں. امام الانبیاء نے نماز شروع کی، صحابہ کرام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے رہے. اگلے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی ہوا. پسند آیا، جماعت ایسی اکٹھی ہو گئی کہ صحابہ کرام کو خوف ہوا کہ آج نماز اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ شاید ساری کھانے کا وقت بھی نہ ملے. امام الانبیاء نے نماز سے پڑھا دیا، فرما دیا کہ آج کے بعد یہ جماعت نہیں ہوگی. میرے پروردگار کو یہ منظر اتنا اچھا لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ پسند کر کے اسے فرضی نہ کر دے، پھر تم پڑھ نہ سکو. یہ اصل نماز تو یہ تھی، اور ہم نے ہلا جلا کے اس کو کیا کر لیا ہے. اور جو رکھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زائد پڑھ لیتا ہے، ساری رات سویا رہتا ہے، اللہ رب العزت ساری رات کا ثواب لکھ دیتے ہیں اس کے لیے.
لیکن یہ حاضری کا شوق اپنی جگہ ہے. تو یہ اتنی عظیم شان نماز ہے جس کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام کر لے، یہ سارے سال کی نماز ہے. ہم نے اس کو رمضان کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے. رمضان میں ہر عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ہر نیکی کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس نماز کی حیثیت بھی بڑھ جاتی ہے. ویسے یہ نماز پورے سال میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو رمضان میں حیثیت ہے. اور کوئی شخص اگر کوئی بڑے سے بڑا کام کرنا چاہتا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس نماز اور رات کے قیام سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے اوڑنی اور جب لیٹنے والے ذرا اٹھ، قم اللیل الا قلیلا، کب تک ڈر کے سوئے رہو گے، کب تک اور نہیں لے کر لیٹے رہو گے؟ تمہیں تو بہت بڑا کام کرنا ہے، پوری دنیا کو گمراہی سے نکالنا ہے. اس کے لیے راستہ کون سا ہے، طریقہ کون سا ہے، ہمت کہاں سے آئے گی، جرأت کہاں سے آئے گی؟ پورے سرادیر قریش کو سیدھے راستے پہ لگانا ہے، ابو جہل سے متھا لگانا ہے، عتبہ اور شیبہ سے متھا لگانا ہے. اس کے لیے تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں قیام کیا کر، تھوڑا سا سو لیا کر. نصفہ وانقص منہ قلیلا، نصف رات سو لیا کر، نصف رات جاگ لیا کر، یہ ذرا اس سے کم و بیش کر لیا کر. اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر لفظ ضبط کر کے اللہ کا قرآن تلاوت کیا کر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تجھے دنیا کی سب سے بڑی ڈیوٹی دینے والے ہیں. نبوت و رسالت، اور نبوت و رسالت لوگوں تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری. اور یہ ذمہ داری کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ رات کو قیام کرنے کے بعد. یہ قیام ایک ایسی شے ہے، بڑے بڑے کٹھن مسائل جو ہے اس سے حل ہو جاتے ہیں. فَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر مقرر نہ ہوتی، جیسے اللہ نے کیا ہوا ہے ویسے ہی ہو کے رہنا ہے. کافروں کو تہس تہس کر کے رکھ دیتا اللہ تعالیٰ سیکنڈوں کے اندر. یہ تو اللہ نے امتحان لیا ہے اپنے بندوں کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان لیا ہوا ہے. ہمیں تو بڑا خوف ہوتا ہے اس بات سے کہ آگے لگائی جا رہی ہے، چمڑیاں گھڑی جا رہی ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ حجتیں قائم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی چمڑیاں لاکھوں نہیں کروڑوں بار ادھیڑنی ہے، کروڑوں بار ان کے جسموں کو آگ میں جلانا ہے. اس لیے حجتیں قائم کی جا رہی ہیں. ڈرنے اور خوف کھانے کی بات نہیں ہے. دنیا اور آخرت کو ملا کے دیکھو تو بات سمجھ آئے گی. اکیلی دنیا کو دیکھو گے تو ناکام سمجھو گے اپنے آپ کو. دنیا کو آخرت کے ساتھ ملا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا ہمارے نصیب بہت اچھے. فاصبر علی ما یقولون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بڑی کرتے ہیں، بڑی ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون، صبر کر. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیا کر، نماز پڑھا کر. سورج چھپنے سے پہلے بھی، سورج چھپنے کے بعد بھی، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی. ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا. یہ نماز تہجد. فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ، یہ طریقہ ہے تو راضی ہو جائے گا، پروردگار کی طرف سے نعمتوں پر راضی ہو جائے گا. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہو. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. توحید ایک آئینہ ہے، دین ایک آئینہ ہے، قرآن ایک آئینہ ہے، اسلام ایک شیشہ ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس شیشے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس شیشے میں لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں. یہ شیشہ اور یہ آئینہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہے. اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم اس میں کیسے نظر آتے ہیں. جو نقشے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ہے، تقویٰ کے کھینچے ہیں، ان نقشوں کے اندر ہم سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اللہ رب العزت نے اہل تقویٰ کی صفات بیان کی، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون. تقوی والے لوگ قیامت کے دن باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے.
آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ دینے والا ہوگا، یہ لینے والے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا کے اندر یہ احسان کی زندگی بسر کیا کرتے تھے. احسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو سویا کم کرتے تھے، جاگا زیادہ کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، ساریوں کے وقت چھوڑ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور دلوں کا یہ حال تھا کہ مانگنے والوں کو بھی ملتا تھا، جو نہیں مانگتے تھے ان کو بھی ملتا تھا ان کے ہاں سے. وفی الارض آیات للموقنین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم. صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کے دربار میں ادب و احترام سے کھڑے ہونے والے، صدقے کرنے والے، اور ساریوں کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ امن هو قانت آناء الليل، جو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں سجدے اور رکوع کرتا ہے. ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے. یحذر الآخرۃ، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. ویرجو رحمت ربہ، پروردگار کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھئے کہ جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں حاضری نہ دیتا ہو. انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی پکڑتے ہیں. نصیحت تو عقل مند لوگ پکڑتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر لینے کے لیے رمضان کا قیام کر لے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جن کو رات کو گہری نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، للچاتے رہتے ہیں. کب صبح کا سہانا وقت آئے گا تو پروردگار کے دربار میں حاضری دیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط اقرؤوا ان شئتم قول اللہ تعالی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے اپنے ہاں وہ نعمتیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے جو نہ کسی کی آنکھ نے کبھی دیکھی ہے، نہ کسی کان نے کبھی سنی ہے، نہ کسی کی دماغ کے اندر آ سکتی ہے. اگر یقین نہ آئے تو اللہ رب العزت کا فرمان پڑھ لیجئے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سے ملنے کا شوق عطا فرمائے، آنکھوں کی یہ ٹھنڈک دنیا کے اندر جو نماز ہے نصیب فرمائے، اور قیامت میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لا ملجأ منك ولا منجا إلا إليك. نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.